جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، پڑھتے نے بچے تھے رب دا قرآن، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، جامعہ دے وچ اج جلسہ پیارا ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ ہے، دوروں دوروں لوگ آئے عجبی نظارہ ہے، ہر پاسے دستی عوام ہی عوام، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان، جامع رحمانیہ ادارہ علی شان۔ توجہ کرو میں کیوں نہ کہنا جاواں، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، شہر کنگن پور دی عظیم درسگاہ ہے، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ ہے، اس درسگاہ اتے راضیوں الہ ہے۔ ہمارا آج کا بخاری شریف کا آخری درس جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ بہت مبارک موقع ہے، سعادت کی گھڑی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ درس کے لیے شیخ محترم کو دعوت دوں، ہمارے جامعہ کے شیخ الحدیث جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بخاری شریف پڑھائی ہے، ان سے گزارش کروں گا محترم جناب حضرت مولانا محمد رفیق انور صاحب وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم جناب مولانا محمد رفیق انور صاحب شیخ الحدیث جامعہ حاضہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ تو میں دعوت دینے سے پہلے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنی چاہتا ہوں۔ اللہ کا یہ دین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ آج ہم تک پہنچی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں پہنچی، ان کے لیے محدثین نے بڑی محنتیں کی ہیں، دن رات ایک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور جو میری بہنیں آج کی اس محفل میں آخری سبق حاصل کر رہی ہیں اور ایک عالمہ کی حیثیت سے انہیں سند دی جائے گی، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخری دم تک دین پہ چلائے اور زیادہ سے زیادہ ان سے دین کا کام لے۔ تو اب میں بلا تاخیر بخاری شریف کے آخری حدیث پر درس کے لیے دعوت دوں گا اپنے معزز مہمان محترم المقام شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اسلم شادروی صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے درس بخاری شریف ارشاد فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے بعد منکرین کس حدیث کو مانیں گے؟ اس قرآن کے بعد خود قرآن نے کئی مقامات پر قرآن کو ہی حدیث کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے ہی حدیث۔ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے، اور ان دونوں کو ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث قرآن کا سبق بھی پڑھاتے ہیں، حدیث شریف کا سبق بھی پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ہی حدیثیں ہیں۔ جہاں قرآن کا ذکر آئے گا نبی کریم کے فرمان کا ذکر آئے گا، کیونکہ قرآن بھی اللہ نے دیا، نبی کریم کا فرمان بھی اللہ نے دیا، لہذا چند باتیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے حوالے سے پہلے عرض کر کے، جس طرح مجھے پابند کیا گیا، بعد میں آخری حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اس ایک ہی نشست میں دونوں موضوعات ذکر کیے جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حدیث ہے، اور دونوں کی خدمت کرنے والے، دونوں کے لیے محنت کرنے والے اہل حدیث ہیں۔ جب سے حدیث ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں، جب سے حدیث والے کی ذات ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ کی ذات ہے اس وقت سے اہل حدیث ہیں۔ جب سے حدیث اور حدیث والے کی ذات ہے اس وقت سے ہی حدیثیں مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد لکھی گئیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب سے آپ ہیں اس وقت سے حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، بلکہ آپ نے خود اپنے حکم سے صحابہ کو کہہ کے حدیثیں لکھوائی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بات کریں تو لمبی ہو جائے گی، دوسری طرف بات نکل جائے گی۔ محدثین کرام جنہوں نے حدیث شریف کی خدمت کی، علم حدیث پر، حدیث شریف کے جمع و ترتیب پر کتابیں لکھیں، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے۔ اس لیے ان کے القاب میں امیر المؤمنین فی الحدیث اور امام المحدثین ان کے دو القاب ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث اور امام المحدثین، دو القاب ہیں ان کے۔
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخاری کو بخاری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نسبت ہے، ایک شہر ہے۔ جس طرح ہمارے قاری صادق صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، یہ کنگن پوری ہیں، کنگن پور کے رہنے والے، اس طرح بخارا کے رہنے والے بخاری ہیں۔ بخارا ماوراء النہر کے علاقوں میں ایک شہر ہے جہاں وہ ریاستیں آباد ہیں جنہیں سوویت یونین سے آزاد ریاستیں کہا جاتا ہے۔ ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان وغیرہ، انہی میں بخارا اور سمرقند دونوں ماوراء النہر کے شہر ہیں۔ وہاں ایک دریا گزرتا ہے، جب عرب کے لوگ اس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو دریا کے پچھلی طرف کے علاقوں کو ماوراء النہر کے علاقے کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، ان کا اپنا نام ہے محمد، مشہور ہو گیا بخاری نسبت سے۔ والد کا نام ہے اسماعیل، اور حضرت امام بخاری کے والد جناب اسماعیل بھی بڑے صاحب علم تھے، اپنے وقت کے امام تھے، محدث تھے، بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور کئی لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا۔ یہ حضرت امام بخاری کے والد کی حیثیت ہے۔ رہی والدہ، تو حضرت امام بخاری کی والدہ نہایت صالحہ، عبادت گزار، پرہیزگار خاتون تھیں، نہایت پرہیزگار۔ حضرت امام بخاری کے والد عالم دین بھی تھے اور تاجر بھی تھے، مزاربت کر کے پیسہ کماتے تھے اور صاحب حیثیت تھے، امیر آدمی تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے شاگردوں کو بتایا کہ میں جتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مال میں 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، سارے پیسے حلال کے ہیں، حلال کے پیسے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مالی معاملے میں اپنی صفائی پیش کرے، اور یہ کرنی پڑے گی۔ رسول اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم عبد، روز قیامت کسی بندے کے قدم بارگاہ الہی سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں، مال ایک چیز ہے، اس کے بارے میں سوال 2 ہوں گے بندے سے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک سوال ہوگا کہ مال کہاں کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں کہاں پر خرچ کیا۔ اس لیے میرے بھائی سامعین اور سامعات، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہماری کمائی حلال کی ہو، کمائی حلال کی ہو، حرام اور شبہ کا مال ہمارے ذرائع آمدن میں موجود نہ ہو۔ جس امام کی سیرت کا درس آپ سننے آئے ہیں، اس کی سیرت جو اس کے باپ نے وراثتاً انہیں عطا کی ہے، پہلا سبق ہے کہ کمائی حلال کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین پرہیزگار ہوں۔ مروی ہے، تاریخی روایت ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے بچپن میں آنکھیں خراب ہوئیں تو نظر بالکل بند ہو گئی،
نظر آنا بند ہو گیا، نبینا ہو گیا۔ والدہ نے دعائیں کی اللہ سے کہ اللہ میرے بیٹے کی نظر ٹھیک کر دے، دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن اللہ نے ہی دل میں بات ڈالی تو دعا کر دی، نظر کر لی، شرط کر لی، میرے پروردگار اگر میرے بیٹے کی نگاہیں ٹھیک ہو جائیں، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، اسے نظر آنے لگے تو میں اپنے بیٹے کو تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ اسی رات علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا، اسی رات حضرت امام کی والدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی کہ اے نیک صالحہ خاتون، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تمہارے بیٹے کی نگاہ لوٹانے والے ہیں۔ لہذا صبح ہوئی، امام بخاری محمد چھوٹے بچے تھے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، جب آنکھیں کھولی تو وہ دیکھ رہے تھے ان کی نگاہیں ٹھیک ہو گئی۔ والدہ نے جو اپنے رب سے عہد کیا اس کو پورا کیا۔ والد صاحب حضرت امام کے فوت ہو گئے، ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی۔ والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب مکہ شریف پہنچے حج کر لیا، حج سے فارغ ہو کے حضرت امام نے اپنی والدہ کو اور اپنے بھائی کو کہا کہ آپ دونوں واپس چلے جائیں، میں مکہ شہر میں رہ کے یہاں کے علماء سے علم حاصل کروں گا۔ اب اندازہ فرمائیے، بچہ ہے چھوٹا بچہ، والد سر پہ نہیں ہے، والدہ ہی سرپرست ہے۔ والدہ نہیں چاہتی کہ بچہ مکہ میں ہو، وہ خود بخارا میں ہو، ہزاروں میلوں کا سفر ہے۔ آج کے زمانے کی طرح رسل و رسائل اور روابط کے ذرائع نہیں ہوتے تھے۔ نامعلوم اس بچے کی اور اس کی والدہ کی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو سکے کہ نہ ہو سکے، لیکن چونکہ اس نیک صالحہ خاتون نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر دیا اور بچے کو مکہ چھوڑ کے آپ بخارا واپس چلی گئی۔ یہ بچہ مکہ شریف کے علماء سے علم حاصل کرنے لگا، حدیث شریف کا علم مکہ شریف سے حاصل کر کے پھر مدینہ شریف چلے، وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا، پھر دنیا کے کئی اور ممالک میں گئے۔ تو میں بات شروع میں جو عرض کر رہا تھا، حلال کمائی اپنے بچوں کو کھلائیں، انشاءاللہ نیک افراد ہوں گے اس معاشرے میں۔ حلال کمائی کھلائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ والدین کی دعا انسان کو جلدی پہنچتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیا کریں اور ٹھہریں، رکیں، بد دعا نہ کریں۔ جس طرح اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طرح ان کے بارے میں والدین کی بد دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ صبر کریں، بچے تنگ کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، پھر صبر کریں، پھر صبر کریں۔ کوشش کریں کہ بد دعا نہ دیں، انہیں دعا دیں، جلدی پہنچتی ہے آپ کی دعا بھی اور بد دعا بھی۔ دعائیں دیں اپنی اولاد کو۔ نیک صالحہ ماں کی دعائیں، نیک صالح اور حلال کمانے والے باپ کی تربیت سے جو بچہ پیدا ہوا اسے امام بخاری کہا جاتا ہے رحمہ اللہ تعالی۔ سیرت امام بخاری اور بخاری شریف کی آخری حدیث کے درس سے جہاں طلبہ و طالبات نے کچھ لینا ہے، وہاں عوام نے بھی استفادہ کرنا ہے۔ جو دوسرے لوگ آئے ہیں کہ انہیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، میں چند باتیں ساتھ ساتھ ان کے تعلق سے بھی عرض کیا کرتا ہوں، تاکہ ان کا آنا
اور ان کا اس مجلس میں بیٹھنا فائدے سے خالی نہ ہو۔ لہٰذا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف شہروں کے علماء سے علم حاصل کر کے علم میں رسوخ پیدا کیا، پختگی پیدا کی۔ ایسا رسوخ اور علم کی پختگی حاصل ہوئی کہ دنیا میں حضرت امام کے علم کی شہرت ہونے لگی، ان کے علم کی شہرت ہونے لگی۔ جس شہر میں حضرت امام جاتے لوگ ملاقات اور زیارت کے لیے امڑتے آتے، ہجوم ہو جاتا، اور کئی جگہ پہ ایسے ہوتا کہ آنے والے لوگ امتحان کے لیے آتے، امتحان کے لیے۔ بغداد کا واقعہ ہے، حضرت امام بخاری بغداد چلے گئے، وہاں پر اہل بغداد نے پہلے سے جو مشورہ کیا اس کے مطابق 10 آدمی تیار کیے، ہر آدمی کو 10 حدیثیں دی۔ 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں دیں تو کتنی ہو جاتی ہیں؟ 100۔ ماشاءاللہ کئی ساتھی بیدار ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیدار رکھے۔ توجہ فرمائیں، رات بڑا لمبا جلسہ ہونا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی بیٹھنا۔ 100 حدیثیں ہوتی ہیں، یہ 100 حدیثیں 10 آدمیوں کو دیں، ہر آدمی کو 10 حدیثیں دیں، اور وہ حدیثیں سندوں اور متنوں کو بدل کر دیں، خلط ملط کر کے دیں تاکہ امتحان ہو جائے۔ مجلس جم گئی، بغداد کا میدان ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، سٹیج پہ امام بخاری بیٹھے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اے امام، میں آپ کے سامنے 10 حدیثیں پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں کہ نہیں۔ اس شخص نے 10 حدیثیں بیان کی مختلف سندوں اور متنوں کے ساتھ، انہیں عمدن بدل کے۔ حضرت امام نے آخر میں کہا کہ ان احادیث کو اس طرح میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا، اس نے 10 حدیثیں بیان کی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ 10 آدمی ہو گئے، اور کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 100 احادیث۔ جب 10 آدمیوں کی 100 احادیث پوری ہو گئی تو حضرت امام بخاری نے ان میں سے پہلے کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہوا، آپ نے اس کی 10 حدیثیں جس طرح اس نے پڑھی تھیں اسی طرح پڑھ کے سنا۔ فرمایا یہ 10 حدیثیں تم نے اس طرح پڑھی تھی، ان کے متن اس طرح تھے، سندیں اس طرح تھی، تم نے اس طرح پڑھی؟ اس نے کہا ہاں بالکل اسی طرح پڑھی۔ فرمایا تمہاری یہ 10 حدیثیں اپنی سندوں کے ناموں اور الفاظ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، ان میں فلاں 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 غلطیاں ہیں، سب کی غلطیاں بتائیں، اور پھر اس کو ان کی جگہ پہ اس موضوع کی 10 صحیح حدیثیں صحیح سندوں اور متنوں کے ساتھ سنائیں۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ امام بخاری کا حافظہ کتنا مضبوط تھا کہ ان بندوں نے جو 100 حدیثیں سنائیں چند منٹوں میں، حضرت امام کو وہ 100 کی 100 اسی طرح زبانی یاد ہو، اسی طرح انہیں پڑھ پڑھ کے بعد میں آپ نے سنائی۔ صرف 100 نہیں، ان 10 کی اصلاح کر کے بھی 10 حدیثیں دیں۔ گویا حضرت امام نے اس بھری مجلس میں فوری طور پر 200 حدیثیں سنائیں۔ اس طرح اللہ نے انہیں مضبوط حافظہ عطا کیا تھا۔ اور بصارت جو نیک والدہ کی دعا سے لوٹی تھی، وہ اتنی تیز نگاہ تھی کہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کے کتابیں لکھتے تھے چاند کی روشنی میں۔ حضرت امام نے صرف صحیح بخاری شریف نہیں لکھی، ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب تاریخ کبیر ہے۔ حضرت امام بخاری نے
تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں بیٹھ کے لکھا ہے، کوئی اور لائٹ نہیں جلائی، اللہ نے ایسی تیز بصارت عطا فرمائی تھی، اور بصیرت تو پہلے ہی اللہ نے بہت عطا فرمائی۔ لہذا میرے بھائی، حضرت امام بخاری کی محنتیں اس دنیا میں نہایت قابل قدر ہیں۔ آئیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، اور حصول علم حدیث کے لیے، علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اللہ کے نبیوں کی اور صحابہ کی سنت ہے۔ قرآن نے حضرت موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا، حضرت خضر کے ساتھ۔ علم کے حصول کے لیے حضرت موسیٰ نکلے، اسی طرح صحابہ کرام، اور بعض سلف کا قول ہے کہ علم حدیث شریف کے حصول کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، ان کے سفر کی برکتوں سے اللہ انسانوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ علم حدیث کے لیے نکلنا برکت کا سفر ہے، اور وہ حدیث صحیح ہیں جن میں آتا ہے کہ جو طلب علم کے لیے نکلے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے جب تک لوٹ نہ آئے، اور اگر طالب علمی زمانے میں فوت ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شہید بنا کے اٹھایا جائے۔ اور ان کے احترام میں فرشتے اپنے پر جھکاتے ہیں یا بچھاتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ علماء کے لیے اور طالب علموں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی ان کے لیے دعا کرتی۔ طلب علم کے لیے حضرت امام بخاری نے سفر کیا، اخلاق و عادات نہایت عمدہ تھے، بڑے پرہیزگار، تہجد گزار تھے، روزانہ رات کو 13 رکعت نفل نماز وتر سمیت پڑھتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، اور بخاری و مسلم کی ہی احادیث میں ہے کہ آپ 13 بھی پڑھتے تھے، 2 بڑھا کے 13 بھی پڑھتے تھے۔ حضرت امام ہمیشہ 13 رکعتیں رات کو وتر سمیت نفل پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے۔ آج کے علماء اور طلباء کو بھی ذکر اذکار اور عبادت پر پابندی کرنی چاہیے۔ بعض کے ہاں بڑی سستی ہے، اور بعض کے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسی سستی ہے کہ فرض نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ علماء نے علم پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہو۔ رات نفل پڑھتے تھے، اور اللہ کے ایسے مقرب بن گئے تھے، فرماتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں قبول ہو جاتی، لہذا فرمایا کرتے تھے کہ میں اب دعائیں نہیں کرتا، میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ میری دعائیں اللہ قبول کر کے مجھے دنیا میں نعمتیں دیتا جائے، میری آخرت کہیں خالی نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبولیت دعا کے اللہ کے ہاں کئی انداز ہیں۔ بعض کی اللہ دعا قبول کر کے جو اس نے مانگا اللہ اسے وہی دے دیتے، بعض کی اللہ دعا اس طرح قبول کرتے ہیں جو اس نے مانگا وہ نہیں ملتا، اس کے بجائے اس سے کوئی تکلیف پریشانی دور ہو جاتی۔ قبولیت کا یہ انداز ہے۔ اور بعض کے لیے اللہ فرماتے ہیں نہ میں دنیا میں کچھ دیتا ہوں نہ تکلیف دور کرتا ہوں، بلکہ اس کی جو دعا قبول نہیں ہوئی اس وجہ سے جو اسے پریشانی ہوئی وہ بھی جمع کر کے میں اسے دعا کا آخرت میں اجر عطا کروں گا۔ حضرت امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، سلاطین و امراء سے دور رہے، بادشاہ، گورنر، دیہاتوں کے چودھری، مختلف علاقوں کے سیاسی رہنما کہتے تھے جی ہمارے بچوں کو پڑھائیں، آپ بڑے مشہور استاد ہیں۔ فرماتے تھے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہمارے گھر میں آ کے پڑھائیں، وہ فرماتے ہیں میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ جس نے پڑھنا ہے مسجد میں آئے، وہ کہتے کہ چلیں ٹھیک ہے ہمارے بچے مسجد میں آ جائیں گے، آپ انہیں الگ وقت دے کے پڑھائیں یا مسجد میں الگ کمرے میں پڑھائیں۔ حضرت امام فرماتے یہ بھی نہیں ہوگا،
اس وجہ سے کئی علاقوں کے بادشاہ اور گورنر حضرت امام بخاری کے مخالف ہو جاتے اور انہیں اس شہر سے نکال دیا جاتا، اس وجہ سے۔ اور ایک دوسری وجہ، کئی علماء کا ان کے ساتھ حسد ہوتا تھا، جن میں خاص طور پر حنفی فقہا ہوتے تھے۔ ان کا حسد اس حد کو پہنچتا کہ وہ سازشیں کرتے، حضرت امام کے بارے میں جھوٹی باتیں مشہور کرتے اور پھر انہیں اس علاقے سے نکالا جاتا۔ زندگی کے آخر میں بھی ایسے ہی ہوا، واپس آئے تھے دنیا کے ممالک میں پڑھ پڑھا کے، تو چاہا کہ آخری زندگی کا جو آخری حصہ ہے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں گزاروں۔ اپنے شہر آ گئے، وہاں کے فقہا نے گورنر کے ساتھ میٹنگ کر کے، مشورے کر کے حضرت امام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، حتیٰ کہ وہاں سے واپس نکلے اور سمرقند کی طرف بیکند نامی ایک بستی میں پہنچے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، شوال کے مہینے کی 13 تاریخ تھی۔ شوال کا مہینہ ہوتا ہے عید کا مہینہ۔ اب جب یہاں سے واپس نکلے، رمضان شریف کا مہینہ تھا، راستے میں بعض لوگوں نے تکلیفیں بھی پہنچائیں، پریشان کیا، لیکن روزے رکھتے رہے اور سفر کرتے گئے۔ بیکند میں خصوصی شاگرد نے اپنے گھر میں ٹھہرایا، اس کے پاس ٹھہر گئے۔ وہاں سے آگے جانا چاہتے تھے لیکن ارادہ ملتوی کیا، وہیں ٹھہرے۔ رمضان شریف پورا ہو گیا، شوال کا چاند نکل آیا، صبح عید ہوگی۔ سن 256 ہجری رمضان شریف پورا ہو گیا، شوال کا چاند نکل آیا، صبح عید ہوگی۔ ادھر عید کا چاند نکل آیا، ادھر علم حدیث شریف کا چاند غروب ہو گیا۔ پہلی شوال رات کو عشاء کے بعد حضرت امام بخاری نے پردیس میں وفات پائی۔ ایک حدیث شریف میں موت الغربات شہادتن، پردیس کی موت شہادت ہوتی ہے۔ پردیس میں وفات پائی، لیکن وفات کے بعد جب جنازے کی خبر پہنچی تو گو کہ عید کا دن تھا، لیکن دیس و پردیس سے لاکھوں لوگ پہنچ گئے۔ عید والے دن ظہر کی نماز کے بعد حضرت امام کا جنازہ پڑھایا گیا، تو تدفین سے پہلے ہی، بلکہ غسل سے پہلے ہی جسم سے پسینہ بھی بڑا نکلتا تھا اور خوشبو بھی بڑی آتی تھی۔ جب دفن کر دیے گئے تو بعد میں قبر سے خوشبو آنے لگی۔ قبر سے جب خوشبو آنے لگی تو لوگ قبر کی مٹی اٹھانے لگے۔ پھر اہل بیکند نے پہرا لگایا، حفاظت کا انتظام کیا تاکہ ان کی قبر کی مٹی ساری اٹھا کے نہ لے جائی جائے، مٹی اٹھانا بند کر۔ خواب شریعت میں غیر نبی کا خواب شرعی حجت نہیں ہوتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقى من النبوت الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی، مبشرات رہ گئیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا اچھا خواب جو کوئی بندہ مومن دیکھے، یراہ المؤمن او ترا لہو، بندہ مومن دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی دیکھے۔ ایک خواب میں نے پہلے عرض کیا، والدہ نے دیکھا، ایک خواب بچپن کا۔ حضرت امام فرماتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، میں نے ایک دن دیکھا حضور کی مجلس ہے، حضور واعظ فرما رہے ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں خواب میں، صحابہ بیٹھے ہوئے، میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضور کے قریب مکھیاں اڑ رہی ہیں، میں نے ایک ہاتھ والا پنکھا پکڑا اور مکھیاں ہٹانے لگا۔ خواب میں حضور کی زیارت کی۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے آپ ہی کو دیکھا۔ لہذا کئی علماء کو یہ شرف ملا اس دنیا میں، اللہ کے نیک بندوں کو، کئی دعائیں بھی کرتے گئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ آمین کہیے کہ اللہ ہمیں بھی خواب میں
اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ بڑا شرف ہے، بڑا شرف جس کو مل جائے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ شرف ملا، بچپن میں ملا۔ صبح خواب بیان کیا، اہل علم نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں جمع کرو گے اور ضعیف حدیثیں دور کرو گے، مکھیوں کا یہ مطلب۔ آئیے، حضرت خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، جس کا دوسرا نام تاریخ مدینۃ السلام ہے۔ بڑی کتاب ہے، بغیر حواشی و تحقیق کے 14 جلدوں میں، اب تحقیق کے ساتھ آئی 25-30 جلدوں میں۔ اس میں ایک شخص کا اس کی سند کے ساتھ واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے کوئی نیک بندے عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں، ان کا نام عبد الواحد بن آدم التوادیسی ہے رحمہ اللہ، امام ہے، محدث ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، گویا منتظر ہیں۔ میں نے پوچھا حضور لگتا ہے کہ آپ اس طرح کھڑے ہیں کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ فرمایا ہاں ہم محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ عالم کہتے ہیں میں اس خواب پہ بڑا حیران ہوا۔ چند دنوں بعد مجھے خبر پہنچی بغداد میں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے جب وہ تاریخ پوچھی کس تاریخ کو فوت ہوئے ہیں، اس تاریخ کے ساتھ میں نے اپنے خواب کا حساب لگایا، اسی رات مجھے خواب آیا تھا جب میں نے حضور کو دیکھا۔ جناب فرما رہے تھے میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ محدثین کی عظمت ہے۔ تو چند باتیں میں نے حضرت امام بخاری کی سیرت کے حوالے سے، اصل میں یہ موضوع لمبا ہے، پہلے بھی جب حاضری ہوتی ہے تو حضرت امام بخاری کی سیرت ایک الگ موضوع ہے جس کے لیے ٹائم چاہیے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس بھی ایک الگ موضوع۔ آج کی گفتگو میں دونوں جمع ہوئے، اس لیے مختصراً دونوں عرض کیے جاتے ہیں، ایک بیان پورا ہوا، اب آئیے دوسرے بیان کی طرف۔ آخری باب ہے بخاری شریف کا، سنیے، اور جو طالبات پڑھنے والی ہیں کھول کے کتاب اپنے سامنے رکھیں۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال المقسط مصدر القسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روز قیامت ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ وَنَازَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، طالبات کے لیے لیوم القیامہ کا معنی ہے لأجل یوم القیامہ یا لحساب یوم القیامہ، روز قیامت کے حساب کے لیے، روز قیامت کی وجہ سے، لام تعلیل علت وجہ بتا رہا۔ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ طالبات کے لیے ایک نقطہ ہوا، اب سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، کائنات کے لوگوں قیامت والے دن وزن ہونا برحق ہے، وزن ہوگا تمہارے عملوں کا، لیکن وزنوں سے پہلے ایک اور تقسیم ہے۔ وہ تقسیم یہ ہے کہ بعض لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بے حساب جانے والے جب چلے جائیں گے پھر وزن قائم ہوگا، پھر نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے برائی اور گناہ کے پلڑے میں گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، پھر نیکی کے پلڑے میں اس کا صرف کلمہ شریف جو اس نے زبان سے پڑھا تھا
لا الہ الا اللہ رکھا جائے گا، وہ کلمہ شریف والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، برائیوں والا اوپر چلا جائے گا۔ لیکن نیکیوں پر توجہ اور پابندی کرنی چاہیے، محض امید پر کہ کلمہ پڑھ لیا ہے پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس طرح زندگی گزارنا سنت سے ثابت نہیں۔ سنت یہ ہے کہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت انسان کی نیکیوں میں سب سے وزنی چیز حسن خلق ہوگا، اچھا اخلاق۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کی پابندی کرنے والا، روزے کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج عمرہ کر کے حاجی صاحب، اس کی طبیعت گرم ہو جائے، ہر بندے کے ساتھ لڑنا شروع کر۔ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی، حاجی صاحب، نمازی صاحب اپنے اندر اچھا اخلاق بھی پیدا کریں۔ ان نیکیوں کا وزن تو ہوگا ہی، اخلاق کا بڑا وزن ہوگا، اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمایا کہ اس دن کا وزن برحق ہے۔ یہ اس لیے آیات ذکر کی ہیں کہ معتزلہ نے، جو اس زمانے کے باطل فرقے تھے، ہر زمانے کے مختلف عقائد و نظریات کے باطل فرقے ہوتے ہیں، اس زمانے میں تھے معتزلہ، قدریہ، مرجیہ اور اس طرح کے فرقے۔ معتزلہ نے وزن اعمال کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں جی اعمال کا وزن ہو ہی نہیں سکتا، ہم مانتے ہی نہیں۔ تم کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی ہماری عقل نہیں مانتی۔ وزن عمل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل تو وہ کیفیت ہے جو انسان ادا کرتا رہتا ہے، ادا کی ختم ہو گئی، پھر ادا کی ختم ہو گئی۔ یہ کوئی چیز تو نہیں ہے نا پکڑ کے ترازو میں رکھیں اور تول دیں، تو یہ کیسے عمل ہوگا؟ ان کا وزن کیسے ہوگا؟ چونکہ ہماری عقل میں نہیں آتا وزن کیسے ہوگا، لہذا ہم مانتے ہی نہیں کہ وزن ہوگا۔ معتزلہ نے یہ کہا، عقل پرستوں نے یہ کہا، قرآن نے کہا کہ وزن برحق ہے۔ اب عقل پرستوں کی بات درست ہے یا قرآن کی بات درست ہے؟ قرآن کی درست۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، چونکہ اس دور میں ایسے باطل فرقے تھے، اس لیے حضرت امام نے یہ باب قائم کیا۔ اور انسان کی عقل یہاں تک پہنچی ہے کہ جس چیز کا جسم نہیں ہوتا، جو چیز ٹھوس نہیں ہوتی، اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا، آج گاڑیوں کے ٹائروں میں ہوا بھری جاتی اور اس ہوا کو تولا جاتا ہے، اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ جو انسان کو اتنی عقل عطا فرمانے والے ہیں، وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ اس انسان کے عمل اللہ تول لیں؟ بعض نے کہا انسانوں کے اعمال کے رجسٹر بن جائیں گے، رجسٹر تو لے جائیں گے۔ بعض نے کہا بندے تو لے جائیں گے۔ بعض نے کہا ہر عمل کا ایک جسم بن جائے گا، چیز بن جائے گی، چیزیں تو لی جائیں گی۔ یہ باتیں ساری شریعت میں نہیں بتائی گئیں اور نہ ہمیں ان کی تعویل کی ضرورت ہے۔ جب اللہ نے فرمایا وزن ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ ہوگا۔ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں کہ کیسے ہوگا، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے عمل صحیح کریں تاکہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ وَنَاضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگلی بات فرمایا بنو آدم کے اعمال اور قول تولے جائیں گے۔ صرف عمل کی بات نہیں، جو بولتے ہو وہ بھی تولا جائے گا۔ لوگ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ باتوں کے تولنے کا بھی معیار انسانوں کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں کیسے نہیں ہو سکتا؟ فرمایا بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ حضرت مجاہد مفسر نے فرمایا کہ قسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ یہ اشارہ اس لیے آیا کہ قرآن کی آیت میں ہے الموازین القسط، انصاف کے ترازو۔ یہ لفظ قسطاس سے نکلا ہے اور رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اس کو قرآن نے بھی استعمال کیا۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے تھے وازنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو۔ قسطاس
رومی زبان میں عدل و انصاف کو کہتے ہیں، اور مقسط قسط کا مصدر ہے۔ مقسط کا معنی عدل کرنے والا ہے، اور قاسط جو ہے وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ خصوصاً طالبات کے لیے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب جب مجرد استعمال ہوتا ہے، جس کا اسم فاعل قاسط ہے، تو اس کا معنی ظلم کرنا ہے، عدل نہ کرنا ہے۔ اور جب یہ مزید فی میں جائے گا تو پھر اس میں عدل کا معنی آ جائے گا۔ اقسط یقسط اقساط، مقسط عدل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مقسطین کی تعریف قرآن میں بیان کی، احادیث میں بھی آئی ہے، اور قاسطین کے بارے میں اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، جو قاسط ہوں گے نا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ظالم لوگ۔ تو یہ فرق بتایا ہے کہ اس باب کے مجرد اور مزید فی کا فرق کیا ہے۔ اب آئیے حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ حدثنی احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں مجھے حدیث سنائی احمد بن اشکاب نے۔ یہ اشکاب اور اشکاب دونوں طرح آیا ہے، اور اس نام کے کئی اور بھی محدث ہیں۔ وہ لوگ اس شخص کے بھائی یا تعلق دار نہیں ہیں، الگ۔ محمد بن اشکاب بھی ہیں، ایک اور بھی ہیں۔ احمد بن اشکاب حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے ایک دن احمد بن اشکاب نے حدیث سنائی جو میرے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد محمد بن فضیل نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد عمارہ بن القعقاع نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ روایت اپنے استاد حضرت ابو زرعہ سے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ حدیث اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ سے لیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ گویا کہ احمد بن اشکاب پہلا، محمد بن فضیل دوسرا، عمارہ بن قعقاع تیسرا، ابو زرعہ چوتھا، اور حضرت ابو ہریرہ پانچویں۔ حضرت امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 بندے ہیں، 5 واسطے ہیں۔ پنجابی میں نسب کے تعلق کو پیڑھیاں کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی 5 پیڑھیاں ہیں، پکی ہیں، سچی ہیں۔ اس نے اس سے، اس نے اس سے، اس نے اس سے، ترتیب ہے پوری۔ اور یہ 5 بندے مشہور ہیں، کوئی چھپے ہوئے نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری، علم و عمل میں معروف ہوئے، چلے گئے۔ یہ ہو گئی خماسی حدیث، 5 واسطے۔ حضرت امام بخاری کی سب سے اعلیٰ سند ہوتی ہے ثلاثی حدیث، کہ جس میں حضرت امام کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہوتے ہیں۔ یہ 5 والی استادوں کا ذکر کر کے انہوں نے ہمیں حدیث سنائی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی 2 کلمے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو، رب رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ 2 کلمے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان سے بولو پڑھو تو آسان ہیں، ہلکے ہیں، بوجھ کوئی نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ کلمہ بول کے کلام مراد لیا، یہ عرب میں معروف ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بڑے پیارے کلمے، ایسے 2 کلمے کہ جو اللہ کو محبوب ہیں۔ حبیب بمعنی محبوب، جیسے قتیل بمعنی مقتول ہوتا ہے، یہ فعیل مفعول کے معنی میں ہے۔ 2 کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔
اور میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں، اور جو بندے یہ کلمے پڑھتے ہیں وہ بندے بھی اللہ کو محبوب ہیں، اس لیے یہ دو کلمے یاد رکھیں۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ ذرا میرے ساتھ ابھی مل کے ایک دفعہ پڑھیں، اللہ کے محبوب بندوں میں آپ شمار ہو جائیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں، دو کلمات ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اور بولو زبان سے تو آسان ہیں، ہلکے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث، من قال سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرہ، بندہ کہ ایک دن کسی بھی وقت 100 دفعہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اگلا نہیں، بس اتنا ہی 100 دفعہ کہے، فرمایا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کی جاتی۔ 100 دفعہ پڑھنا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح میں اللہ کو سب سے پسند کلمہ وہ ہے کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب فرشتے کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا وہ ہر وقت پڑھتے ہیں سبحان ربی و بحمدہ، بس اتنا، سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ زبان سے ادا کرو تو ہلکے، ترازو میں بھاری۔ ہمیں یہی چاہیے نا، کام آسان ہو گیا، سوکھا ہو گیا پنجابی میں، ادا کرنے میں آسان، وزن زیادہ، کم خرچ بالا نشین، محنت تھوڑی اجر زیادہ، محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ بس یہ پڑھتے رہنا ہے، حفظ کر لینا ہے آپ نے، آج یہ دو کلمے آپ نے زبانی یاد کر لینا۔ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، جو آئے ہیں یہاں، اللہ کی رحمت سے ارادہ کریں کہ ہم نے یہ یاد کرنے ہیں، انشاءاللہ کرنے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ کرنے ہیں، اور پھر پڑھتے رہنا، سفر میں، حضر میں، جہاں آسانی ہو، ذہن فارغ ہو، وقت فارغ ہو، یہ پڑھتے رہیں۔ اور یہ کلمے محبوب ہیں، یہ پڑھ کے ہم بھی اللہ کے محبوب بنیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان تسبیح کا لفظ ہے، اسبح سبحان، اس لیے اس پہ زبر آ جاتی، مفعول بن جاتا ہے، اللہ کی تسبیح ہے۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا، اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عیوب اور نقائص سے بلند سمجھنا۔ اور خطباء فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے لفظ سبحان کئی جگہ پہ استعمال فرمایا، اور بڑے بڑے عظیم امور پر استعمال فرمایا۔ پھر خطباء کہتے ہیں کہ اندازہ یہ ہے، علامہ رازی نے بھی تفسیر کبیر میں لکھا، اندازہ یہ ہے کہ جہاں بھی کسی عظیم معاملے پر انسان کی عقل عاجز آ جاتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے یا کیسے ہو سکتا ہے، وہاں پہ اللہ لفظ سبحان استعمال کرتے ہیں کہ انسان تیری عقل چھوٹی ہے، تیری سوچ پیچھے ہے، جو میں کر سکتا ہوں، میری قدرت بڑی ہے، میری ذات کے بارے میں اگر تیرے ذہن میں کوئی نقص یا عیب آئے، اسے نکال کے ذرا میرے نام کی تسبیح پڑھ لے، لفظ سبحان پڑھ لے، تیرے ذہن سے سارے عیوب نکل جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تسبیح والا ہے اپنی حمد کے ساتھ، اور اس کو اللہ نے قرآن میں استعمال کیا، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ اللہ نے کہا تسبیح پڑھو جس میں حمد بھی ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح آ گئی، حمد بھی آ گئی۔ سبحان اللہ العظیم، قرآن نے ہمارا سبح بسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح پڑھو، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے بڑے پیارے۔
اچھا، حضرت امام بخاری نے اس پہ اپنی کتاب کر دی پوری۔ اس کتاب کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ پہلے پڑھنے والے کو، سننے والے کو، عالم کو، غیر عالم کو، عامی کو، سب کو یہ سمجھایا کہ دین کا ہر کام کرنے سے پہلے نیت صحیح کرو۔ نیت صحیح کرو گے تو برکتیں ہوں گی۔ ذرا نگاہ اٹھائیے، پیچھے چلے جائیے، 42-43 سال پیچھے چلے جائیے۔ قاری صادق صاحب نے گاؤں میں چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا، اب اللہ نے برکتیں پیدا کر دی، کتنا بڑا مرکز بن گیا، وہاں بھی بن گیا، یہاں بھی بن گیا۔ انشاءاللہ اس کی شاخیں اور پھیلیں گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد اخلاص نیت پر ہے، سچی نیت پہ بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، تقوی پر، پرہیزگاری پر۔ جو اس کے معاونین ادارے کے وہاں سے لے کے یہاں تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ سب کو برکت اور صحت عطا فرمائے۔ پہلے نیت خالص کر لو، اخلاص نیت کے بغیر کچھ نہیں۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں ہو، رب باہو انہاں نوں ملدا جنہاں دیاں نیتاں اچھیاں۔ پہلے نیت ٹھیک۔ علم پڑھیا، انما الاعمال بالنیات کی بات ہے، نیت صحیح کر۔ علم پڑھیا، ادب نہ سکھیا، کی لینا علماں پڑھ کے ہو۔ طالبات اور طلباء، پڑھ کے گھر جا کے افسر نہیں بننا، استادوں کی طرح والدین کی عزت کرنی، والدین کی بھی عزت ہے، استادوں کی بھی عزت ہے، عزت بھی کرنی ہے، خدمت بھی کرنی۔ علم کے ساتھ اگر ادب نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ علم پڑھیا، ادب نہ سکھیا، کی لینا علماں پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی فائدہ ہے چلیاں وڑ کے ہو۔ تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی فائدہ ہے تسبیحاں پھڑ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ پہلے نیت صحیح کرنی ہے، اور پھر آخری بات، آخری باب، آخری حدیث یہ ہے کہ دنیا کے لیے لگے نہ رہو، آخرت کے بارے میں سوچو، وہاں جا کے تمہارے وزن تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، اس کے لیے فکر کرو۔ وزن آخرت کا برحق ہے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تو نے وہاں رہنا ہے۔ یہاں کے لیے سارا کچھ، آگے کے لیے کیا ہی کچھ نہیں۔ کتاب ختم ہو گئی، باب ختم ہو گیا، تیری زندگی کا باب ختم ہو گیا۔ اس وقت کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ تھوڑی سی زندگی اور دے، تھوڑی سی اور دے دے، میں نیکی کر لوں، صدقہ خیرات کر لوں، نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ اسی بخاری شریف میں حدیث ہے، اسی بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے 60 سال سے زیادہ عمر دے دی، قیامت والے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ نیکی نہیں کر سکا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ 60 سال والے خاص طور پہ غور کریں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیت پڑھتے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا یا اللہ ٹائم ہی نہیں ملیا، ٹائم ہی نہیں ملیا۔ ٹائم کیوں نہیں ملا؟ اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس۔ عمل کرو، نیکی کرو، ورد زبان، مالی نیکی، بدنی نیکی، جسمانی نیکی، زبانی نیکی۔ نیکیوں کی کئی صورتیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک خطبہ جمعہ میں نے یہاں عرض کیا تھا نفل نیکیوں کے بارے میں، آسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں میں نے ایک خطبہ جمعہ عرض کیا تھا۔ اور قاری صاحب فرماتے تھے کہ یہ جمعہ اگر ریکارڈ ہو جاتا تو ہم اس کو بہت پھیلاتے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ یہ ہم اپنے لیے ان کی پابندی کریں۔
ان میں سے ذکر و اذکار کی نیکیاں ہیں، تو بات جیسے میں نے پہلے عرض کی اس حوالے سے کی جا سکتی ہے مفصل، ٹائم اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں محترم قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بیٹے بعض ان میں سے میرے شاگرد بھی ہیں، ان کی محنت سے اللہ کے دین کا یہ سلسلہ قائم ہے، اور محترم شیخ الحدیث صاحب جنہوں نے بخاری شریف پڑھائی، محنت کی، دوسرے سبق پڑھائے، ان کے ساتھ ساتھ وہ 9 طالبات جنہوں نے بخاری شریف مکمل پڑھی، ان کے والدین، ان سب کے والد، ان سب کی والدہ، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کے اعزا اقارب، اس ادارے کے معاونین، متعلقین سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ سب کی محنتیں قبول کرے، اللہ سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب والا بنائے، اور اللہ کریم ان پڑھنے والیوں کو جو کچھ پڑھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اس پر عمل کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔